واقعی اللہ کی بات سچی ہے بھائی. یہ لوگ اپنے کفر پر خود گواہ ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ فرقہ بندی شرک ہے اور خود ایک فرقہ بن گئے ہیں. یہ محمد حنیف کی جماعت کا ایک آدمی ہے جس نے یہ ریکارڈنگ کی ہے. اور دیکھ لیجئے پہلے جب فرقوں کو مسلکوں کو غلط کہا کرتے تھے، جو دلائل دیا کرتے تھے، آج وہ ساری باتیں خود ان کے اوپر چسپاں ہو رہی ہیں. ان کے عقیدے کے اندر 3 شرک آ گئے ہیں، پھر بھی فرقہ کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں ہم فرقہ نہیں ہے. مانتا تو بہرحال کوئی بھی نہیں، اہل حدیث بھی نہیں مانتے ہیں. کئی دفعہ وہ ان سے بحث ہوتی، کہتے ہیں ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم تو بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو یہ ہیں وہ. ان کی شرک ان کے منہ کے آگے رکھ دو. بالکل اسی طریقے سے جس طرح کسی مولوی نے شرط لگائی کہ اونٹ کی دم نہیں ہوتی ہے. سب لوگوں نے سمجھایا کہ ہوتی ہے، تم شرط ہار جاؤ گے. بیوی نے برا بھلا کہا، لیکن انہوں نے کہا میں مانوں گا ہی نہیں. تو بیوی نے کہا کہ اگر انہوں نے اونٹ کی دم تمہارے ہاتھ میں پکڑا دی پھر کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا کہ میں اونٹ کی دم لہرا لہرا کے کہوں گا کہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. یہ حال ہے ان کا. یہ مولوی ہے، مولوی نہیں مانتا ہے. تو یہ مولوی اس جماعت کے اندر آئے آہستہ آہستہ، تو وہ جو کسی نے کہا نا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ان کو دشمنی ہوتی ہے. ایمان کی روح سے یہ واقف نہیں ہوتے ہیں. شرک کی پہچان نہیں ہوتی ہے ان کو. شرک ان کے دماغوں میں ہوتا ہے. کونوں خدروں میں بھی شرک ہو تو اللہ تعالیٰ پھر باہر نکال لے جاتا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون. ان کی دلوں کے اندر بیماری تھی، یہ بیماری اللہ تعالیٰ باہر لے آیا ہے. پوری طرح یہ چیز واضح ہوگی کہ ان کے دماغ کے اندر یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی نبی کو بھی سجدہ ہو سکتا ہے. تو وہ ایک موقع ان کو اللہ نے دیا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں سے نکالو. تو انہوں نے پورے خاندان یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز کروا دیا، اور ان کے دماغ نے اس بات کو مان لیا کہ واقعی ایک نبی دوسرے نبی کو سجدہ کر سکتا ہے. یہ پورے قرآن کا کفر ہے، پورے قرآن کا انکار ہے، اور اللہ کے اوپر اور پھر انبیاء کے اوپر بہتان ہے، الزام ہے، اور یہ فرقہ بندی ہے. کیونکہ انہوں نے قرآن اور صحیح حدیث کو بالکل پیچھے پھینک دیا اور اپنے امیر کو آگے کر دیا. زیادہ سے زیادہ آج ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ یعنی جتنے عوام ہیں ان کی مقلدین ہیں، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ دماغ کے اندر کیا ہے؟ حنیف صاحب ہے نا، حنیف صاحب کیوں جھوٹ بولیں گے؟ مرکزی شورا بھی ہے، اور پوری مرکزی شورا کو تو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں پھینکے گا نا. تو ان کو ہوش نہیں ہے. مرکزی شورا کیا، پوری انسانیت اگر شرک کے اوپر گٹھی ہو جائے گی، پوری شرک کو اللہ تعالیٰ اس گندگی کے ڈھیر کو اللہ جہنم کی آگ کے اندر پھینک دے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اصل میں یہ اللہ کی بے نیازی نہیں سمجھے ہیں، اور خالق اور مخلوق کے فرق کو نہیں سمجھے ہیں. اب یہ اس کے اوپر ڈٹ گئے ہیں اپنے شرک میں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پہلے تو سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر تھا، اب 2 شرک ان کے اندر اور آ گئے ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی موجزانہ طور پر. یعنی کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جب اللہ جو چاہے کرے، اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو سجدے کروائے، نبی سے سجدے کروائے، جو مرضی کرے. تو جو اللہ جو کر رہا ہے یہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہے، اللہ کا حکم ہے اور اس کی رضا کے عین مطابق ہے. تو ظاہری بات ہے نہ یہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ مت کرنا سجدے کسی اور کو، رکوع سجدے مت کرنا، یہ حکم ہے. اور مشیت اس کی یہ ہے کہ دونوں راستے دکھا دے گا. اس کے بعد تمہاری مرضی ہے، چاہے ایمان کا راستہ اختیار کرو چاہے کفر کا راستہ اختیار کرو. پوری طرح بات کھول کے بیان کر دی گئی تھی. توحید اور شرک کو علیحدہ کر دیا گیا تھا. فتویٰ بھی موجود ہے اس کے اوپر. ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ نہیں حضرت وخروا لہ سجدا، نہیں حضرت صاحب نہیں، تم بالکل مولوی صاحب غلط ہو، تمہارا عقیدہ مشرکانہ ہے. وہ سارا خاندان لاہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے گر پڑا. اور نعمتوں اور رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی تھی وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. لیکن محمد حنیف نہیں مان رہا ہے، کیونکہ مولوی اکٹھے کر لی اس نے آگے پیچھے. یہ قاری خلیل الرحمان، منور سلطان اور عتیق الرحمان، پھر یہ مرکز کے اندر اس نے مولوی بٹھا دیا. یہ کسی مدرسے کا فارغ التحصیل ہے، حبیب یا اس طرح کا کوئی نام ہے اس کا. تو یہ مولویوں کے ہاتھ میں. وہ جو کسی نے کہا نا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، عقابوں کے جو گھونسلے تھے، ایگل کے جو گھونسلے تھے،
باز کے وہ کووں کے قبضے میں آ گئے، کووں نے قبضہ کر لیا اس کے اوپر۔ تو ظاہری بات ہے عقابوں کے گھونسلوں کے اوپر قبضہ کرنے سے انسان یعنی وہ کوا ایگل تو نہیں بن جاتا ہے نا۔ جس طرح آج یہ ہمارے ملک میں جو سیاسی افراتفری ہے وہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ سارے کرپٹ لوگوں نے، غداروں نے مل کے حکومت کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، تو حکومت مل جانے سے بندہ حق پر تھوڑا ہی آ جاتا ہے۔ یہ تو ویسے ہی خیر بہرحال باطل کی آپس میں جنگ ہے، دو باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں، جمہوریت کا سارا سسٹم ہے ہی مشرکانہ۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے رہا ہے، ایک کے ذریعے دوسرے کو اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے۔ تو حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے، صرف مثال دینے کے لیے یہ بات بتائی کہ جس طرح یہ سارے غدار اکٹھے ہو گئے ہیں، سارے فریبکار اور کرپٹ، اسی طرح یہ سارے مذہبی کرپٹ جو تھے یہ اکٹھے ہو گئے ہیں اس ایمان عقیدے کے حوالے سے بھی سارے، اور سب کا مفادات ہیں، سب کے مفادات ہیں۔ کوئی عہدے کا حریث ہے، کوئی مال کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، کوئی رشتہ داریوں کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، اور کفر کے اوپر ڈٹ گئے۔ بالکل ذرا برابر آنکھیں ان کی کھل نہیں رہی ہیں، سب کچھ ان کے سامنے ہے لیکن پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہاں تک بات پہنچا دی گئی کہ حنیف صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی جو صفت جس کو چاہے دے دے، اتنی بڑی بات بھی ان کے منہ سے نکل رہی ہے پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی، ان پلوں کی جو پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ توحید سے واقف ہو چکے تھے، سب کچھ سمجھ گئے تھے، شرک کو پہچان گئے تھے، جانتے بوجھتے پھر انہوں نے شرک کے اندر گوتے لگائے ہیں دوبارہ۔ بہرحال اپنی آخرت برباد کیے اور پھر پچھتائیں گے ہمیشہ کا ذلت اور خواری، اور ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے اندر ان کو رہنا منظور ہے محمد حنیف کے ساتھ۔ لیکن یہ توحید کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر انہوں نے شرک کو قبول کیا ہے، مغفرت اور رحمت کو چھوڑ کر انہوں نے عذاب کو ترجیح دی ہے، اور موحد عالم دین کو چھوڑ کر انہوں نے مشرک عالم دین کے پیچھے چلے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، میں ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں، آج اگر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں اور وہ ضربت دعوت اللہ کرتے تھے بازاروں میں کھڑے ہو کر، چوکوں میں کھڑے ہو کر، اور ایک چوک میں کھڑے ہو کر وہ تقریر کر رہے ہوں کہ لوگو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ لوگو تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا داتا دستگیر، رکوع اور سجدے کے لائق ایک اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، کسی اور کو نہ پکارو، کسی اور کے رکوع اور سجدے نہ کرو۔ یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہوا تھا، وہ اللہ کو سجدہ ہوا تھا، تو کیا بتائیے وہاں محمد حنیف کھڑا ہو سکتا ہے؟ قاری خلیل الرحمان، منور سلطان اور حکیم رمضان، یہ تو خیر اب مر گیا، پہنچ گیا ہوگا اپنے ٹھکانے، اور خالد عزیز وہ بھی اپنے ٹھکانے پہنچ گیا ہوگا، اور صابر علی وہ بھی اسی شرک پر مرا ہے۔ سب شرک پر جو مرتے، خود حنیف صاحب کی اپنی بیوی اسی شرک کے اوپر مر گئی، تو مروا دیا ان ظالموں نے ان کو۔ تو آگے جا کے پتہ چلے گا میاں مٹھو، خالق اور مخلوق کے فرق کو تم نے نہیں سمجھا ہے، ایمان عقیدے کو نہیں سمجھے ہو، اور توحید کی بجائے شرک کو اختیار کیا ہے۔ اس کا انجام بہت برا ہے، خوفناک انجام ہے، یقین کیجیے ایسے لوگوں کے لیے، خاص کر جن کو اللہ کی آیات کے ذریعے سمجھایا جائے کہ دیکھو قرآن کی نص ہے۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی بھی آیت ہے، الف لام میم سجدہ کی آیت ہے کہ یہ انبیاء کی سنت رہی ہے، جب ان کے سامنے اللہ کی نشانی آتی ہے تو یہ دڑام سے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو اقتدار ملنا، نبوت کا ملنا اور فہم و فراست کا ملنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی تھی۔ اللہ کی وہ بات پوری ہو گئی جو بچے کو خواب میں جب دکھایا گیا تھا، جو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تھی، اللہ نے اس کو حرف بحرف سچا کر دکھایا، اور اس کے اوپر پورا خاندان اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدے میں گر گیا۔ اللہ تعالیٰ، یہ بات سادہ سی بات ہے، انتہائی سادہ ہے، لیکن جن کی مت ماری گئی ہو پھر ان کی سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں۔